السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ٹاک میں ایک اور چھوٹی سی بات، اور وہ ہے والدین کے بارے میں۔ ہم اکثر بچوں کو سنتے ہیں آج کل، او میری مما بڑی انوئنگ ہیں، میرے پاپا بڑے انوئنگ ہیں، یا میرے ابو بہت ہی پریشان کرتے ہیں، یا میری امی بڑی پریشان کرتی ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، خاص طور پہ ہم بڑوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی عزت کرنا اور اپنی اہمیت سمجھنا کیسے سکھائیں۔ یہ والدین جو آپ کی زندگی میں ہیں، جو آپ کو بالکل انوئنگ لگتے ہیں، یہ آپ کے والدین بننے سے پہلے عام دو انسان تھے، ہے نا، والدین نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے، جس دن آپ پیدا ہوئے، اسی دن یہ والدین وجود میں آئے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے وہ ایک ہسبینڈ اینڈ وائف تھے، ایک ان کی انفرادی حیثیت تھی، لیکن ایک بچے کی دنیا میں آتے ہی وہ اپنی انفرادی حیثیت، اپنی خواہشات، سب چیز بھول جاتے ہیں۔ ان کی ہر چیز آپ کے اراؤنڈ گھومنے لگتی ہے، ان کی ہر چیز آپ کے اوپر پلان ہونے لگتی ہے، ان کی ہر چیز میں آپ کو جو ہے فوقیت دی جاتی ہے۔ تو یہ جو دو والدین ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو ریمائنڈرز دیے ہیں قرآن میں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریمائنڈر دینے کا مطلب ہے کہ والدین کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا سائیکالوجسٹ ہے ہمارا، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کے اندر بلٹ ان میکینزم ہے والدین کے اندر محبت کرنے کا، عزت کرنے کا، نرچر کرنے کا، سیف گارڈ کرنے کا، ٹھیک ہے، سیفٹی پرووائڈ کرنے کا، اور اپنی جان نچھاور کر دینے کا۔ لیکن اولاد کو ریمائنڈرز چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اولاد کو بتانا ہے کہ ان دو لوگوں نے جو تمہارے لیے اپنی زندگی وقف کی، زندگی ختم کی، ان کی عزت کرو، ان کی محبت کرو، ان کی سروس کرو، ان کو اوبے کرو، ان کی بات مانو، کیونکہ وہ اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے، تمہاری پرورش کے لیے بہترین طریقے سے تم کو احکامات جاری کرتے ہیں، تاکہ تم پروٹیکٹ ہو جاؤ، تاکہ تمہاری حفاظت ہو سکے، تاکہ تمہاری صحت اچھی ہو سکے، تاکہ تمہارے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکے۔ تو وہ جو بھی تمہیں حکم دے رہے ہیں ان کو ماننا ضروری ہے، شرعن، اسلامکلی، وہ اس لیے کہ وہ تمہارے لیے بیسٹ چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا کہ ان دونوں میں سے دونوں، یا پھر کوئی ایک جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ بہترین اخلاق کے حقدار تمہارے والدین ہیں، اور سب سے پہلے تمہاری ماں ہے نا۔ تو یہ جو انوئنگ مما ہے نا، اگر یہ انوئنگ مما کسی کی زندگی میں نہیں ہوں تو نہ اس بچے کو کھانا پراپر ٹائم پہ ملے، نہ اس بچے کی صفائی ہو، نہ اس بچے کی تعلیم پہ توجہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنی مرضی جو چاہے کرتا رہے، کیونکہ ہر انسان کو یہاں پہ ایک نعرے لگانے کا بہت شوق ہو گیا ہے، فری ول، میرا فریڈم۔ تو اگر یہ مما آپ کو بالکل فریڈم دے دے نا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی دی ہوئی جو جاب ڈسکرپشن، ان کی جو ذمہ داری ہے، اگر وہ بھول جائیں تو آپ ایک اچھے انسان اس قابل نہیں بن سکتے ایک بڑے ہونے کے بعد کہ آپ بول بھی سکیں پراپرلی۔ یہ وہ مما ہی ہے نا جو آپ کو بولنا سکھاتی ہیں، یہ مما ہی ہے نا جو آپ کی انگلی اپنے ہونٹوں پہ رکھ کے، یا اپنی انگلی آپ کے ہونٹوں پہ رکھ کے آپ کو ورڈ فارمیشن سکھاتی ہیں، ہے نا۔ پھر اس کے بعد وہی مما ہے جو آپ کی منی منی انگلیاں پکڑ کے پینسل چلانا سکھاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہی مما ہے نا جو آپ کو پک اینڈ ڈراپ کرتی ہیں اسکول سے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہی مما ہے نا جو آپ جب اسکول سے آتے ہیں، پلے گراؤنڈ سے کھیل کے آتے ہیں، بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل کے آتے ہیں، آپ کتنا بھی انوائڈ ہو، وہ آپ کو نہلاتی ہیں، صاف کرتی ہیں، آپ کے بال جماتی ہیں، پھر آپ کے لیے کھانا پکاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو کھلاتی ہیں۔ اور اس کے بعد آتی ہے فادر کی بات۔ فادر کا وہ رتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا ہے کہ باپ کی دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کی دعا لیا کیجئے، کیونکہ وہ فادر آپ کو لگتا ہے وہ ایک مشین ہے جو صبح کام پہ چلنا شروع ہوتی ہے اور رات کو گھر آتی ہے، تھوڑی سی جھڑکیاں پلاتی ہے، سب کرتی ہے اس کے بعد، لیکن وہ جو مشین باہر جا رہی ہے نا آپ کے لیے اور آپ کی مما کے لیے، وہ اپنی پوری زندگی آپ کے لیے ختم کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ مشین جسے آپ فادر کہتے ہیں، جسے آپ پپا کہتے ہیں، جسے آپ ابو کہتے ہیں، جسے آپ پاپا کہتے ہیں، جسے آپ ڈیڈی کہتے ہیں، وہ مشین جو ایک نان سٹاپ 24/7 چل رہی ہے، دماغی طور پہ بھی اور فزیکلی بھی، اور صرف یہ سوچ رہی ہے کہ آپ کے لیے پرووائڈ کیسے کیا جائے، باہر جا کے کیا بہتر کیا جائے کہ وہ اچھا کام ہو جائے۔ کریئر کیوں چاہیے، ایک اکیلے آدمی کے لیے کھانا کیا مشکل ہے، لیکن وہ آپ کے لیے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مما کے ساتھ ہر وقت یہ پلاننگ ہوتی ہے، مما کے ساتھ آرگیومنٹ بھی اس بات پہ ہوتی ہوگی کہ بچوں کے لیے بہتر کیسے کیا جا سکے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر بات آتی ہے والدین کی، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب طریقے کی چیزیں، یہ سارے طور طریقے، سارے حقائق آپ اپنے بچوں کو احسن طریقے سے، محبت کے ساتھ، اسلامک پیرنٹنگ کے تھرو کیسے سمجھائیں، تاکہ وہ بچہ جب بڑا ہو تو آپ کی عزت کرنا سیکھے، آپ سے محبت کرنا سیکھے، آپ کا ادب کرنا سیکھے، آپ کو اوبے کرنا سیکھے، اور کبھی بھی جب وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو آپ کے لیے شکایت نہ کر سکے کہ انہوں نے غلط کیا، میرے ساتھ ظلم کیا، ابیوز کیا، بلکہ یہ بتا سکے کہ میرے والدین نے اپنی ذمہ داری
پورے طریقے سے احسن طریقے سے پوری کی. جزاک اللہ خیر. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بھی معافی کی دعا کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.